السلام علیکم۔ نظم دعا کی وضاحت۔ اساکھے تو سائیں صدائیں خدایا۔ اساکھے یعنی ہمیں، تو یعنی تو، سائیں مالک کو کہتے ہیں، صدائیں یعنی ہمیشہ، خدایا یعنی ہمیں تو اے مالک ہمیشہ، کرم ساں اپائیں نہ پائیں خدایا۔ کرم ساں یعنی مہربانی سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، کرم اور مہربانی۔ اپائیں یعنی پیدا کیا، نہ پائیں یعنی پالا، پرورش کی، بڑا کیا، یعنی کہ ہمیں اے اللہ تو نے اپنے کرم اور مہربانی سے پیدا کیا اور ہمیں اتنا بڑا کیا، ہماری پرورش کی۔ جیاری تو ماری تو آہیں تو مالک۔ جیاری تو یعنی تو ہی، تو نے ہی زندہ کیا، ماری تو نے ہی مارا، آہیں تو مالک تو ہی مالک ہے، تو ہی رزق سب کے رسائیں خدایا۔ سب یعنی سب کو، رسائیں دیا یا پہنچایا، یعنی کہ تو نے ہی سب کو رزق پہنچایا۔ نہ مٹ تنجھو مولا تو بے مثل آہے۔ آہیں یعنی مٹ کا مطلب ہے ساتھی، شریک، کوئی مدد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ساتھی شریک نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تنجھو تمہارا، تو بے مثل یعنی تو بے مثال ہے، تیری کوئی مثال نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسیں تنجھا باندھا تو سائیں خدایا۔ اسیں یعنی ہم، تنجھا تمہارے یا تیرے، باندھا بندے یا غلام، تو سائیں خدایا تو مالک اے خدایا، یعنی ہم اے اللہ تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا مالک ہے، اور تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ڈسیں تو پسیں تھو تو ہر جاں اساکھے۔ ڈسیں تو یعنی دیکھتا ہے، پسیں تو یعنی تو سب کچھ جانتا ہے، تو ہر جا یعنی ہر جگہ تو موجود ہے، اور ہر جگہ تو ہمیں دیکھتا ہے۔ تو شل واٹ پنجے پسائیں خدایا۔ تو ہمیشہ، واٹ یعنی راستہ، پنجے یعنی اللہ کا راستہ۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے، اور قرآن پاک کے علاوہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے قرآن پر عمل کر کے، وہ اللہ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ کا راستہ جو ہے ہمیں کس نے دکھایا ہے؟ اللہ نے ہی دکھایا ہے، تاکہ ہم اس کے پسندیدہ بندے بن کر اسی کے راستے پر چلیں، اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور انعام میں ہمیں جنت جیسے تحفے سے نوازے۔ تو پسائیں کا مطلب ہے دکھایا۔ تو اس شعر کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ سے ہمیں دیکھتا ہے، تو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور تو نے ہمیشہ اپنے بندوں کو اپنا راستہ دکھایا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے۔ ہر دور میں جہاں پر ضرورت پڑی، اللہ نے اپنے
بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے تاکہ وہ ان کو اللہ کا راستہ دکھائیں۔ کریوں علم حاصل چنگو کر اساں یعنی کریں علم حاصل، چنگو یعنی اچھا، ہمیں اچھا کر دے، ہمیں ایسا کر دے کہ ہمارے دل میں علم کی لگن پیدا ہو، ہم علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ علم ہی انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، اچھائی اور برائی کے راستے میں فرق بتاتا ہے، اچھے راستے پر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ علم میں اضافے کی اور علم حاصل کرنے کی لگن مانگنی چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، ایسا علم جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو ہمیں ایک اچھا انسان بنائے۔ جوانی کھاں پیری تائیں خدایا، کھاں یعنی سے، جوانی سے، پیری یعنی بڑھاپا، تائیں کا مطلب ہے تک، جوانی سے بڑھاپے تک اے خدا ہمیں علم حاصل کرنے کی لگن عطا فرما اور ہمیں اچھا انسان بنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد آخری شعر ہے، کریوں تجھے در تے تھا ہی عرض سائیں، کریوں یعنی کریں، تجھے تیرے دروازے یا چوکھٹ یا در، تے پر، تھا ہی یہی عرض سائیں یعنی اے اللہ ہم تیرے در پہ یہی عرض کرتے ہیں، ککر شل کرم جو وسائیں خدایا، ککر کہتے ہیں بادل کو، شل ہمیشہ، کرم مہربانی، جو یعنی کا، یعنی مہربانی اور کرم کے بادل ہمیشہ، وسائیں برسائے خدایا، یعنی یہاں پہ شاعر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے در پہ یہ عرض کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمارے اوپر کرم کے، مہربانی کے بادل برسا، آمین۔ تو اس دعا میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان میں پہلے کچھ باتیں لکھتے ہیں، جیسے کہ اے اللہ ہمیں تو نے ہی پیدا کیا، تو نے ہی ہمیں مارا، تو ہمیں ہر نعمت سے نوازتا ہے، ہماری ضرورتیں اور دعائیں پوری فرماتا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو ہی ہم سب کو رزق دیتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو بے مثال ہے، اور ہم تمام دعائیں تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور تو ہی اپنے بندوں کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے، تو سب کچھ دیکھتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، اور تو نے ہمیشہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے تاکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے آخر میں زندگی، رزق، روزی، علم، صحت، رحم اور کرم اور سیدھا راستہ دکھانے کی دعائیں مانگتا ہے، جو ہمیں ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے۔